اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بڑے واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہیں حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھیں اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہو، ان کو وہ لوگ اچھے لگیں جو کہ اللہ کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگیاں بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ ان کو پسند آئے، لہٰذا ان کے بلڈ ریلیشنز، اگرچہ وہ بلڈ ریلیشن سے کیوں نہ ہو، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ قرآن کا اٹل اصول ہے۔ جس کے دل میں ایمان راسخ ہے وہ ان سے دوستی نہیں کر سکتا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، نہ وہ ان کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ وہ ان کو انجوائے کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے کے لوگ ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مہر ثبت کر دی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور اللہ نے اپنی روح القدس سے ان کی مدد فرمائی اور ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت تعلق ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ دو طرف دوستی ہے، یہ دو طرف موالات اور محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ان لوگوں سے دوستیاں نہیں کر سکتے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور جان لو کہ اللہ کا گروہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا اور یہ ان کی تائید و نصرت کا سبب ہے، لہٰذا یہ اس جنتی معاشرے میں داخل ہوگا کہ یہ اس جنتی معاشرے کے ایک ارکان ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو معزز لسنرز، یہ بات ہمیں بڑے دھیان سے سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز بڑے واضح لفظوں میں ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ دوستیاں اور محبتیں اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ جب تک انسان اپنی دوستیوں کے بارے میں کیئرفل نہیں ہوتا، تب تک انسان کبھی بھی ایک اچھے راستے پر اس کو چلنے کے لیے تقویت چاہیے۔ ہم انسان ہیں نا، سوشل اینیملز ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کے کوئی کام کر لیتے ہیں، تو جو دیکھا دیکھی کام ہے اس کے لیے بھی ہماری ایک نفسیات ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی کافی کام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کمپنی ہی نہ رکھو کہ جس کی دیکھا دیکھی آپ برائی کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہاں پہ فرمایا، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی 118 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی تقسیم خون، رنگ، زبان، وطن اور قومیت ان کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ آئیڈیالوجی کی بیس پر ہوگی، اور جس کی آئیڈیالوجی ایمان ہے وہی بندہ دوسروں سے دوستی کرے گا۔ تو اب ہمیں یہاں سے جو بات سمجھ میں آ گئی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ دوستی مسلمانوں سے کرو، دوستی محبت صرف مسلمانوں سے ہونی چاہیے۔ اب اس سے آگے ایک سٹیپ چاہتے ہیں ہم اس ایک آیت کی اس چیز کو لیتے ہیں، ہم پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری پریکٹیکل لائف میں 2 ٹائپس آف فرینڈشپس اس وقت چل رہی ہیں، یا وہ ہیں جو کہ ہمارے فزیکل فرینڈس ہیں، یا وہ ہیں جو ہمارے ڈیجیٹل فرینڈس ہیں، یا ہمارے وہ چینلز ہیں جن کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یا وہ ہمارے ویورز ہیں، یا وہ ہماری اسنیپ چیٹ پہ ہماری فالوورز جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ جو چیز آپ کو انٹرسٹ دیتی ہے آپ اسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اسی چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ اگر آپ طاغوت کو دوست بنائیں گے، طاغوت وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو سبمٹ نہیں کرتے اور وہ اپنی طرف سے آپ کہہ لیں کہ حدود پھلانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو، اور کہتے ہیں کہ میں آئی ایم سو persistent and I'm so firm, I have my own opinion، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کسی کو بھی سن لوں، مجھے سننا تو چاہیے نا۔ تو جو آپ یہ گند اپنے اندر بھرتے ہیں نا کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے، ان چیزوں سے آپ کی سوچیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھا دی کہ صراط مستقیم ہے اور منزل بڑی ہمارے سامنے بلند ہے، لہٰذا آپ نے جب اس راستے پر چلنے کا انتخاب کرنا ہے معزز لسنرز، تو پھر کیئرفل ہو کے چلیں۔ ہر فالتو آلتو چیز
آپ ہر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہر ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، آپ ہر ہنسنے والی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ نان سیریس دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج کا جو نوجوان نسل ہے، اللہ العظیم بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو ٹک ٹاک ہے، جو لائکی ہے اور یہ جو سنیپ چیٹ ہے. ہماری نوجوان نسل زندگی کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ان کے ذہن میں بس یہی چیزیں گھومتی ہیں اور وہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں فرما دیا کہ جو مومن ہوں گے ان کا دوست اللہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ اس کو اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کے راستے کی طرف لے کر جائے گا. اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ اس کے ایک اشارے سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کو کشف ہوتے ہیں، اس کو کرامات ہوتی ہیں، اور وہ اس کی نظر کرم ہو جائے تو سارے ستوں بیڑے پار ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ قرآن کے کانسیپٹ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا. کیوں؟ سورۃ عنکبوت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آغاز میں یہ فرما دیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے، ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر اس کے بعد وہ آزمائے نہ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ان سے پہلے، سورۃ عنکبوت آیت 3، ہم ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں. اللہ ضرور دیکھے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ سے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا اور ان کو ان کے کاموں سے بہتر اجر دے گا جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں سے نکال دیں کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہر ٹائم بہاریں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں ہر وقت اللہ کی رحمتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہماری سوچوں کے مطابق حالات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ انسانوں کو ایکچولی جو اسلامک کانسیپٹ آف فلاح ہے، کامیابی ہے، وہ دنیا کے سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت بڑی نوکری ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہے، کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت صحت سے نواز رکھا ہے، حسن دے رکھا ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہے. جو رضا ہے اللہ کی وہ دراصل انسان کے دل کے اندر کا وہ اس بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے دل میں وہ ثابت قدمی ہے جس کی بنیاد پر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کیل و حجت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کیل و کال نہیں کرتا. تو یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ دوستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح کر دیا. اللہ سے دوستی کرو اور اللہ والوں سے دوستی کرو. اور اللہ والے وہ نہیں ہیں جو کہ دین اسلام کے شعائر پر عمل نہ کرتے ہوں. اللہ سے دوستی کرنی ہے اور اللہ کی دوستی کا ذریعہ کی کتاب اللہ بنے گی. آپ شخصیت پرستی کے پیچھے نہیں ہم چلے قرآن پاک نے کہا کہ کسی شخص کو آپ اپنا رہنما مان لیں. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں. جو یہ کہے گا میں اس کا گردن اڑا دوں گا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی کہ آپ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. چوتھے پارے کی آیت ہے. رسول اللہ حضرت ابو نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہیں اور نبی ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جب وہ مارے جائیں گے تو کیا تم اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سن لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ جاوید ہے، جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو ہمیں ولی اللہ بنانے میں اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ شخصیت پرستی ولی اللہ نہیں ہے. کسی ایک لیڈر کے پیچھے چلنا جو ہے کہ یہ ولی اللہ ہے اور یہ میں اللہ سے ملائے گا، غلط کانسیپٹ ہے. اس ولی اللہ کی عادتوں کو دیکھیے اور جو عادتیں وہ اپنا کر اللہ کے قریب ہوئے ہیں آپ نے بھی انہی عادتوں پہ کام کرنا ہے، تو عمل کرنا ہے. تو یہ باتیں. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی اللہ کو سپورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کا راستہ دکھاتا ہے. کون سے ولی اللہ ہیں جو کہ قرآن پاک میں ہمیں اوتھینٹک ولی اللہ ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. معزز لسنرز، حضرت ابراہیم کون تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ابراہیم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے.
حضرت ابراہیم ان کی ذات کا ایک ترہ امتیاز کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ کبھی بھی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. ان کو اس توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، دینے سے دریغ نہیں کیا، تیار ہو گئے. یہ ہے وہ ولی اللہ جس نے اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کی اور اپنے دل کی خواہش سے ان طاغوتی طاقتوں کا انکار کیا، ان کے پیچھے جانا. یہ سبسکرائبرز، یہ لائکس، یہ کمنٹس، یہ فالوورز، یہ آج کی دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے. کیونکہ ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ میں ہمارے پاس 10 قسم کے لوگ ہیں، تو ہماری سوچوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، ہمارے پاس بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے. تو حضرت ابراہیم اللہ کے وہ ولی اللہ ہیں کہ جو ایک اوتھینٹک ولی اللہ ہیں. اصحاب الکہف جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی ایک پوری کی پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک میں نازل کی اور فرمایا کہ جمعۃ المبارک جو بھی یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو نور ملتا ہے، جو کہ ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں. تو ان ولی اللہ کی، وہ عام سے نوجوان تھے. قرآن پاک کا 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ نوجوان تھے اور ان کو اللہ نے ہدایت دی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. انہوں نے جب کھڑے ہو کر بادشاہ کے دربار میں تقریر کی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا تم غلط کرتے ہو، اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جو بندہ بھی اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے وہ گمراہ ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غریب نواز مانتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو معزز لسنرز، اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ نکالتا ہے انسانوں کو اندھیروں سے. وہ اندھیرے ان کی اپنی سیلف ایزمپشنز کی ہو سکتے ہیں، کہ وہ اندھیرے ان کے رسوم و رواج کے ہو سکتے ہیں، وہ اندھیرے ان غلط سوچوں کے ہو سکتے ہیں جو آپ کے دماغ میں تعلیم و تربیت کے ذریعے ڈال دی جاتی ہیں، ان غلط عقائد کے ہو سکتے ہیں جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے ادھار لیے تھے. اللہ ان تمام اندھیروں کو پاٹتا ہے. بس دین اسلام کے اس راستے پر چلنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے پر سوار نہ ہو، اللہ کے سامنے اپنی ول کو سبمٹ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اندھیروں سے انسان کو روشنی کی طرف نکالتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر آپ رانگ چوائس کریں اور آپ طاغوت کو اپنا دوست بنائیں اور اس دوستی کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ what happens، کیا ہو گیا، ہم اتنے کوئی ہمارا اتنا کوئی دماغ جو ہے اتنی جلدی لوگوں سے انفلوئنس نہیں لیتا، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے باشعور ہیں، ہم ہر راستے کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا سننے میں کیا حرج ہے. تو جب یہ ہوتا رہتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو فروش جیسی ہے. اگر اس سے آپ کچھ بھی نہ لے کے آئیں تو آپ کو اس سے خوشبو ضرور ملے گی. اور برے دوست کی مثال کوئلہ فروش جیسی ہے، کچھ بھی نہ لے کے آئیں تو اسمیل اور اس کی جو کوئلے کی کالک ہے وہ تو کپڑوں کو لگے گی ہی لگے گی. اور بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق باب التواضع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میں نے جو چیز اپنے بندے پر فرض کی ہے اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. بات کو دوبارہ سے سنیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو چیز میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے، اگر وہ فرض اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. اور پھر دوسرے نمبر پہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. تو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے میں پناہ دیتا ہوں. میں اپنے کسی کام میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ بندہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کی یہ تکلیف اچھی نہیں لگتی.
انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بیان کرتے ہیں جو آپ نے اللہ سے بیان کی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس ولایت کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سمجھائیے۔ یہ ولی اللہ کا کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، جس کا اللہ دوست بن گیا، اس کو دنیا میں کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ذات ہے، صرف تو ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور صرف اور صرف اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تم یا اللہ۔ اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے آگے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس درجے تک اللہ سے محبت کرے تو وہ پھر ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی وبالاسلام دینا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔